لوگ اپنی اگلے سفر کی تیاری کرتے ہیں. اس واقعے سے مزید سمجھ آئے گا. ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا, عجیب سا اس کا ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے, مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا, شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ, صبح صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے. تو ایک اجنبی سا شخص تھا, وہ اس کو پتا بھی نہیں تھا. وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا, شہر والوں نے پکڑ لیا, مبارک ہو مبارک ہو. اس کو ہار وغیرہ پہنایا, کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ ہمارے بادشاہ بن گئے. تو کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ. کہ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کا 1 سال کے لیے. وہ تھا بڑا عقل مند آدمی, کہتا ہے 1 سال کے لیے؟ کہ ہاں. کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں, پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں, اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے. اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا. اب اس نے بڑی عقل بندی کی. اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے, ان کے مسائل حل کیے, اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا. اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا, آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی. اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا, مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا, ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی, اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے, مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے, مگر ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو, آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں. ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں سنایا ہے. یہ ایک ملک تھا, یہ بھی حکایت ہے ایکچولی, یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا, اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. اب ہے نا بڑی عجیب بات, بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال مقابلہ ہوا, وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. چیک کر لیا, چیک کر لیا. اس کو اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دی. وہ بندہ بڑا خوش, گھر آ گیا. تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں. اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے. بادشاہ کے پاس گیا, کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں, یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا. کہاں بس اب یہ دنیا, یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے, یہاں تو اتنا بڑا محل ہے, اتنے سارے کمرے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں, یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہ ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے. تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ ملازم بھجوائے, تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے. ہم سب کا گھر ہے, بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے, آخرت میں گھر بنایا. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے, کچھ پیسے, کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا. صرف پیسوں سے نہیں, سجدوں کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی. نوبڈی کیئر, کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی. جو بات کرنی ہے دنیا کی, جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی. پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے, ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, قبر کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یار دنیا کی بات کرو. کمال ہے یار, میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں. ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں, ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے, یہ حقیقت ہے, اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا. اور وہ زندگی کی تیاری, آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر, خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے.